اسرائیل کے حامیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں. ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. مکمل بائیکاٹ. نعرہ تکبیر. بائیکاٹ بائیکاٹ. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ. بائیکاٹ بائیکاٹ. اسرائیلی مصنوعات ہی کا نہیں، اسرائیل کو مدد دینے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ. انشاءاللہ. اور جو اپنے دکانوں پر ایسی مصنوعات رکھے اس کا بھی بائیکاٹ. انشاءاللہ. لیکن خوب سمجھ لو، کہ اسلام ہمارے پاس اعتدال کا دین ہے. یہ محض جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے والا دین نہیں. یہ جذبات میں آ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا دین نہیں. لہذا یہ پتھر مارنا، پتھر برسانا اور جا کر کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ شریعت میں حرام. لہذا احتجاج کرو، بائیکاٹ کرو، مگر پرامن طریقے پر کرو. اس کے اندر کوئی بدامنی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کو متنبع کرو، ان کو آمادہ کرو کہ وہ اپنے فریضہ ادا کرے، یہ متنبع کرنا بھی پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. جو لوگ اس نام پر اپنی مسلمان حکومتوں سے لڑنے پر آمادہ ہے، جو ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کوئی قابل قبول طریقہ نہیں. ہم بارہا اس کا اعلان کرتے ہیں. لہذا جو کچھ کرنا ہو وہ پرامن طریقے سے کرنا. ورنہ غزہ میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مسلمان ملکوں کے نگر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو مسلمان تتر بتر ہو جائے. لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب کچھ عرصے سے ایک عجیب ہوا چلی ہے، وہ ہے علماء کرام کو قتل کرنا. جگہ جگہ بے مقصد کوئی ایک بے ضرر انسان کہیں اللہ کا نام لے رہا ہے، کسی مسجد میں اللہ کا نام لے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اور اچانک لوگ آتے ہیں اور اس کو فائرنگ کر کے شہید کرتے ہیں. ابھی متعدد ہمارے علماء کرام اس میں حال ہی میں شہید ہوئے. اور رمضان کے مہینے میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ جیسا عظیم ادارہ، اتنا بڑا عظیم ادارہ جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرا مادر علم، وہ اس مدرسے کے اندر گھس کر، اس کی مسجد کے پاس جا کر، وہاں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید کے بیٹے مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا. اور آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون تھا. اس کا سر بھی مل گیا، اس کے سب چیزیں مل گئی، لیکن پتہ نہیں چلتا. تو یہ بھی تو در حقیقت ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے. ہم جو فلسطین کے نام پر آواز اٹھاتے ہیں تو ہم سے یہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ تم بھی ہمارے نشانے پر ہو. لیکن ہماری حکومت اور ہماری ایجنسیاں، ان کو تو کم از کم اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جو لوگ اس سازش سے ملوث ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو میرے بھائیوں، میری اس بات شاید زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن بات ایسی ہے کہ دل بے چین ہے. دل بے چین ہے. اور لوگ، عام مسلمان بھی، میں تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت مسئلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ایک عام آدمی، چلتا ہوا آدمی بھی مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ حضرت رات کو نیند نہیں آتی. جب میں غزہ کی تصویریں دیکھتا ہوں، غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. عام انسانوں کے یہ جذبات ہیں. لہذا ان جذبات کی وجہ سے یہ اجتماع کرنا بھی ضروری سمجھا، اور اس کے ساتھ
ان اعلانات کو بھی جو آپ نے ابھی حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی زبانی سنے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز بے اثر نہیں ہوگی، یہ آواز پھیلے گی، عالم اسلام میں پھیلے گی۔ اس کا اعلامیہ انشاءاللہ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں ترجمہ کر کے انشاءاللہ پھیلایا جائے گا۔ آپ حضرات اس کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔